علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لائق احترام محترم معزز سامعین، دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے زندگی کی کچھ بہاریں دیکھ لی ہوں اور اس کے سامنے لوگ دنیا سے جا نہ رہے ہوں، اس نے اٹھتے جنازے نہ دیکھے ہوں، یا اس نے کسی کو دفنایا نہ ہو، کوئی قبر بندی نہ دیکھی ہو. یہ ہمارے سامنے سارے معاملات ہو رہے ہیں. جو بھی زندگی گزار رہا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. جب ہمارے سامنے اموات ہو رہی ہیں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص موت کا منکر ہو جائے؟ کوئی بھی انکاری نہیں ہو سکتا اپنی موت کا. ہم نے پچھلے خطبہ میں اس پہ بات کی تھی کہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، ہمارے سامنے جو ہے نا وہ اموات ہوتی ہیں، تو ان سے ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہونا چاہیے، بلکہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ میری موت اچھی ہو جائے. پتہ ہے آنی ہے، کنفرم ہے کہ موت آئے گی. اگر کسی کو شک ہو تو وہ تو چلو سمجھ آتی ہے کہ اسے تو شک ہے، لیکن اس میں شک کوئی گنجائش ہی نہیں. اور پھر ہمارا بڑا مسئلہ یہ بھی نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے کہ میری موت اچھی ہو جائے. تو مر جائے نا، سب سے پہلا سوال کرتے ہیں تو کیوں ہے ایسے، کہ میں فوت ہو رہا ہے، کیا ہوا تھا اسے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہو. اور اگر اچھا جواب ملے وہ اس طرح سے مرا ہے، کہتے ہیں کہ کتنی پیاری موت آئی، کتنی پیاری موت آئی ہے اسے. اور اگر انجام اچھا نہ ہو، موت اچھی نہ ہو، تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، اتنی بری موت مرا ہے، اس کی موت ایسی بھیانک ہوئی ہے، عبرتناک بن جاتا ہے. کیا ہماری زندگی کا یہ مسئلہ ہے کہ میری موت اچھی ہو جائے؟ ہماری پلاننگ میں موت ہے ہی نہیں، تو پھر ہم نے اس کو اچھا کیسے بنانا؟ موت اینڈ ہے انسان کا، اور آپ کو پتا ہے اینڈ جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے ہر چیز. آپ کو میچ دیکھ رہے، اس میچ میں دونوں ٹیمیں اپنی کارکردگی دکھا رہی ہیں، لیکن نظر کہاں پہ ہوتی ہے؟ اختتام پہ. اختتام کیسا ہوگا؟ جیتے گی کون؟ الیکشن ہونے اس پہ بھی آپ اختتام دیکھتے ہیں. آخر میں کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ نتائج پہ ہماری نظر ہوتی ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، اصل وہ چیز ہے. لیکن محنت تو بڑی کی اس نے بھی، لیکن نتیجہ کیا تھا دیکھنا تو یہ. ایک بچہ کہے میں پورا سال پڑھتا رہا ہوں، لیکن وہ پیپر میں فیل ہو جائے، اس کا رزلٹ آئے اور وہ کہے
محنت تو میں نے بڑی کی لیکن فیل ہو گیا، لوگوں نے اس کو کبھی بھی نوکری نہیں دے دینی، اس لیے تو کہ بھائی تو ہے ہی فیل۔ اختتام یہ دنیاوی معاملات میں بھی ضروری ہے، اور آخرت کے معاملات، دینی معاملات، اس میں بھی اختتام بڑا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پہ ہوتا ہے، اس کا خاتمہ کتنا اچھا ہے، اس کی موت کیسی تھی، اسے کس چیز پہ جو ہے نا وہ اس کا خاتمہ ہوا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یبعث یوم القیامہ، اللہ لوگوں کو اس چیز پہ اٹھائے گا الا ما مات، جس چیز پہ وہ فوت ہوئے۔ ایک بندہ نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا، نیکی کرتے کرتے فوت ہو گیا، یا اس کی وہ زندگی ایسی گزر رہی تھی جس زندگی میں وہ نیکیاں کر رہا تھا اور نیکیوں والی زندگی میں سے موت آئی ہے، تو اللہ اسی حالت میں اسے اٹھائے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو کہتا کوئی بات نہیں، توبہ کر لوں گا، بعد میں جا کے میں نیکیاں کر لوں گا، اور یہ برائی کا زمانہ گزار رہا ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں جو ہے نا فراڈ ہے، یا اس میں نمازوں کی کوتاہیاں ہیں، بعد میں کر لوں گا، لیکن اس کی موت انہی دنوں میں ہو جاتی ہے، اللہ اسی حالت میں اسے کھڑا کرے گا۔ اختتام کیا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے خاتمے کی فکر کریں۔ ایک شخص بڑا نمازی پرہیزی، اس کو لوگوں نے تو دیکھا تو سب ٹھیک تھا، جب موت قریب آئی، ایک بزرگ عالم دین ہے عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ، یوسف راجوالوی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ آپ کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے حاجی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو ان کے سامنے قرآن لے کے آئے، قرآن پڑھ لیں، وہ کہتا قرآن لے جاؤ، یہ جھوٹی کتاب ہے، اور انہی الفاظ پہ اس کی موت ہو گئی۔ وہ جو ہے نا وہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، وہ نصیحت کیا کرتے تھے لوگوں اپنی آخرت کے لیے سب سے پہلے موت، اس میں موت کا اختتام اس کو یاد رکھا کرو، اس کی فکر کیا کرو کہ تمہارا اختتام اچھا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی چیز پہ اختتام ہو کہ اللہ کو پسند ہی نہ آئے۔ وہ شخص کا واقعہ بھی آپ نے سنا نا، جس نے بڑی دلیری کے ساتھ لڑائی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں کہ بڑا جنگجو ہے، آپ نے فرمایا اس کی دلیری واقعتاً سب نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بندہ جہنمی ہے، موت کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی اس سے، وہ جو نیزہ لگا، کوئی خنجر لگا، اس نے اپنے آپ کو مار لیا، خودکشی کر لی۔ یعنی اختتام کیا ہو رہا ہے، خاتمہ کیا ہوتا ہے۔ زندگی انسان اچھی گزارے گا تو پھر خاتمہ اچھا ہوگا۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ کہتا ہے نیک اعمال تو بڑے کیے ہیں، لیکن اختتام غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن انسان اپنی کوشش پوری کرے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، شراب پیے مثال کے طور پہ، پیتے پیتے موت آ گئی، تو پھر اس کی موت کبھی اچھی ہو سکتی، کبھی بھی اچھی موت کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ یار نیک لوگوں کی موتیں بھی تو جو ہے نا وہ بڑی عجیب ہو جاتی ہیں، لیکن اگر نیکی کرتے کرتے موت آئے تو اسے تو کوئی بھی بری موت نہیں کہتا، تو آپ اپنے آپ کو نیکی کی حالت میں رکھیں۔ ہماری استقامت نہیں ہوتی، ہم جو ہے نا وہ سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹھے سگریٹ پینی شروع کر دی، بے نمازی کے پاس بیٹھے بے نمازی ہو گئے، تو جیسے ہو جائے کہ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو آپ کو لوگ کہیں گے یہ فلاں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، انہی جیسا ہو کے مر گیا۔ اگر آپ اچھی حالت میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اور اسی حال میں موت آ گئی، تو لوگوں کی زبان پہ تو یہی ہوگا کہ اچھا انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور آپ کے پاس صحابہ بھی تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ہیں، صحابہ نے ایک جنازے کا ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واجبت، اور ایک اور عورت کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا واجبت۔ صحابہ نے کہا کہ سمجھ نہیں آئی کیا کہا آپ نے کہا کہ ایک کے لیے جنت واجب ہے، ایک کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ جس کا ذکر لوگوں کی زبان پہ اچھا ہے کہ جنازہ گزر رہا، لوگ کہتے ہیں بندہ بہت اچھا تھا، بندہ بڑا اچھا تھا، نیک تھا، نمازی تھا، بس اس کی نیکی کو اگر لوگ یاد کر رہے ہیں، اس کی کسی اچھائی کو لوگوں کی زبان پہ آپ دیکھتے ہو، تو اس کی یہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں وہ بندہ اچھا تھا،
اس کی موت اور اختتام اچھا ہوا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے. اور اگر کسی کے بارے یہ بات ہو گئی کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، اس نے تو بڑا ظلم کیا، اس نے تو یہ کیا وہ کیا، تو یہ اختتام خراب، یہ بندہ جہنمی ہو جائے. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت تب تک کرو جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی. اور عبادت کا مفہوم چھوٹا نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے. آپ اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں. انسان راحت کے لیے سوتا ہے، سکون اور تسکین کے لیے سوتا ہے، اپنی تھکاوٹیں دور کرنے کے لیے سوتا ہے، لیکن اگر وہ سویا ہے کہ میں صبح اٹھ کے نماز پڑھوں گا، رات کی نماز پڑھ کے بھی سویا، اللہ ساری رات اس کے قیام کا اجر لکھ دیتا ہے. سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. آپ رزق کمانے کے لیے نکلے گھر سے، روزی روٹی کا کام ہی کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، کوئی مسجد میں نہیں جا رہے، لیکن دکان آپ نے کھولی ہے، ساتھ رب کی عبادت بھی ہے اور رزق کمانا ہے کہ جسم میں جان ہوگی تو عبادت کریں گے نا، کچھ کھائیں پیئیں گے. اللہ اس کو بھی عبادت بنا دے. فرمایا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو جائے جمعہ کی تو بھاگاؤ، بند کر دو سارا کچھ. اس طرح سے زندگی پوری عبادت بنا لو کہ آ جاؤ یہ بھی عبادت ہے. اور پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب پھیل جاؤ. نماز پڑھ لی ہے، جمعہ پڑھ لیا، پھیل جاؤ زمین پہ، اب جاؤ رزق تلاش کرو. اللہ اس کو بھی عبادت بنا دے. تو اس حال میں اگر آپ کو موت آ جائے کہ آپ کی زندگی عبادت بن کے گزر رہی ہے تو اس سے اچھی موت اور کوئی موت نہیں. تو اللہ کہہ رہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اللہ کی عبادت تب تک کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا وہ کسی خاص عمر تک تم نے عبادت کرنی ہے، اتنی دیر تک عبادت کرنی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ رب العزت فرما رہے جب تمہیں موت آئے تو تمہیں فرما برداری کی حالت میں موت آنی چاہیے، کہ تمہارے حالات ایسے ہوں کہ تم فرما بردار ہو پھر تمہیں موت آئے. یہ نہ ہو کہ نا انسان کے میں تو ابھی تیار ہی نہیں ہوں. کہتا ہے نا موت کی آخری ہچکی کو غور سے سن، زندگی کا خلاصہ اسی میں ہے. آخر پہ کیا ہو رہا ہے، اختتام کس طرح کا ہو رہا ہے. اور کئی لوگوں کو اللہ بڑا اچھا اختتام دیتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کے گھر چلے گئے، اسی کو بیٹا ہے کلمہ پڑھ لو. یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین کی اور تعلیم دی. اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا ٹھیک ہے، جیسے ابو القاسم کہتے ہیں ویسے کر لو. اس کی زبان پہ ابھی کلمہ جاری ہوا، مکمل ہوا، اس کی روح پرواز کر جاتی. اس طرح کی موت بھی اللہ اپنے خاص لوگوں کو اس طرح بھی چن لیتا ہے. اگر انسان کی حالت ہی یہ ہے کہ وہ رہتا ہی عبادت کی حالت میں، باوضو حالت میں رہنا اور جو بھی کام کرنے اللہ کی حدود کے اندر رہ کے کرنے، تو پھر تو جب بھی موت آئے گی ہم تیار ہیں. کیا ہم میں سے ہر بندہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ مجھے آج بھی موت آ جائے، میرا اختتام اچھا ہے کیونکہ میری حالت ٹھیک ہے، میرے اوپر کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کی باز پرس ہوگی اور میں اس میں سرخرو نہ ہو جاؤں. ہر گزرتا دن، ہر گزرتا لمحہ ہمیں موت کے قریب کرتا ہے اور ہم موت کی تیاری نہیں کرتے. ہماری پلاننگ میں یہ شامل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. حسن خاتمہ جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اچھا اختتام نصیب فرمائے. اللہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری کر دے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی ساری زندگی بندگی میں گزرتی تھی، ساری زندگی عبادت والی گزرتی تھی، کیسی کیسی اموات. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، زخم لگ گیا. اللہ کے رسول صبح بھی تیمارداری کے لیے تشریف لاتے ہیں اور شام کو بھی تیمارداری کے لیے تشریف لاتے ہیں. کیا قسمت ہے صحابہ کی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تیمارداری کر رہے ہیں. اور ایک دن اللہ کے رسول نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور آپ نے کہا جلدی سے نکلو، لگتا ہے کسی کی موت ہو گئی ہے. اور پتا چلا کہ حضرت سعد بن معاذ کی موت ہوئی ہے اور اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے جو پہلے کبھی زمین پہ اترے ہی نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جلدی کرو. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں جلدی دوڑنے کا کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سعد کو غسل دینے کے لیے اللہ کے فرشتے سے اتر دے جائیں، تم نے غسل دینا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے جوتے کے تسمے کھلنے لگ گئے، ہمارے جو شانوں پہ کپڑے تھے وہ لٹکنے
نیچے گرنے لگے. ہم اتنا دوڑ کے گئے کہ کہیں غسل ان کو صحابہ نہ دے, ملائکہ نہ دے, جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. تو کہتے جنازہ اٹھایا تو صحابہ کہتے اللہ کے رسول جنازہ ہلکا بڑا ہے, وزن محسوس نہیں ہو رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتہ اللہ نے آج زمین پر اتارا ہے, اور وہ بھی حضرت سعد کے جنازے کو کندھا دے رہا. اللہ اکبر, کیسی کمال کی موت. اور آپ فرماتے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا حضرت سعد کی موت کی وجہ سے. موت اختتام ایسا ہو کہ فرشتے بھی آئے تو وہ بھی سلام لے کے آئے. جب روح قبض کرنے کے لیے جنت کا لباس لے کے آئے, خوشبوئیں لے کر آئے, سلام لے کر آئے, اور کہیں آئے پاک روح نکلا. اللہ اکبر. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سیرہ اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان کی موت ہوئی تو ایک طرف سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن روح, اے مطمئن جان, ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹ جا. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے بڑا تلاش کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. اللہ کی طرف سے آواز آ رہی تھی, اے مطمئن جان آ جا اپنے رب کی طرف, تو راضی ہو کے اللہ کی طرف آ جا, اب اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. فرشتے آئے اور سلام لے کے آئے, اچھا لباس لے کے آئے, روح جس کے اندر ڈالنی ہے وہ بھی اچھا کپڑا لے کے آئے, خوشبوؤں سے بسا ہوا. اور جب وہ کہیں کہ اے پاک روح نکل, وہ سلامتی کہہ رہے ہو کہ تم پہ سلامتیاں ہوں, تم بڑی نیک روح ہو. اور جب وہ عرشوں پہ لے کے جائے پہلے ہی فرشتوں کو خبر ہو جائے کہ آج کسی نیک کی روح آ رہی ہے, دروازے کھول دو آسمانوں کے اور خوشبوؤں سے مہکا دو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیک بندہ کی روح صبر کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, فرشتے استقبال کرتے ہیں, اور پھر یہ روحیں جو ہے نا وہ علیین میں جو ایک خاص اللہ نے مہمان خانہ ان کے لیے رکھا ہوا, وہاں پہ اللہ ان کو منتقل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سجین میں جانا پڑے اور فرشتے آئے اور کوڑے برسا کے کہیں اے بدبخت روح نکل اس جسم سے, اور بدبودار قسم کا لباس لے کے آئے, اور اب ان کی فرشتوں کی حالت بھی ایسی ہو کہ جسے دیکھے تو انسان کو موت آ جائے, اتنا خوفناک ان کا چہرہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنی بدبودار ہوتی ہے, وہ روح کے جب آسمانوں کی طرف جاتی سارے لعنت کر رہے ہوتے ہیں اس روح کی وجہ سے ہمارے یہاں بدبو پھیل گئی. اللہ اکبر. اختتام ایسا ہو کہ سلامتیاں مل رہی ہوں, فرشتوں کی سلامتیاں ہو رہی ہوں کہ کتنا نیک انسان ہے, اس کا رب سے تعلق کتنا اچھا ہے. ہم دنیا میں اتنا مگن ہوئے, ہم اتنا دنیا کی اتنا بندے بن گئے, عبد الدینار ہو گئے, پیسے کا بندہ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, موت یاد ہی نہیں ہے. اور اگر یاد کروا دیں لوگ کہتے ہیں اور لوگ پہلے ہی بڑا ڈرے نہیں, تجھے ڈرائی جا رہے. اگر ہم ڈرے ہوں صحیح معنوں میں ہمیں ادراک ہو جائے, ہمارے فہم اور شعور کے زاویوں پہ صحیح اللہ کا ڈر آ جائے, یقین جانے ہم مومن بن جائیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ سے ڈرے ہوں اور ہماری حالت یہ ہو کہ اذان کی آواز آئے اور ہم دکان کھول کے بیٹھے ہوں؟ یہ ابھی کبھی ہو سکتا ہے؟ آج کے دن کو دیکھ لیں کہ ہماری بدبختی کی انتہا ہوتی ہے کہ دکان چل رہی ہے, آخر پہ آ کے جمعہ جو ہے نا وہ فارمیلٹی پوری کر دی, اور جیسے کہتے ہیں نا وہ بس چلاواں سا جمعہ پڑا, ٹوٹل پورا ہو گیا. یہ ڈر ہے؟ کون ڈرا ہوا ہے؟ لوگ ڈرے ہوئے مہنگائی سے, پتہ نہیں کس کس معاملے سے, سیاست سے, اپنے پیٹ سے, اپنے پیسے سے, اس چیزوں سے ڈرے. رب سے کون ڈرا ہوا ہے؟ رب کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے, صحیح معنوں میں خوف آ جائے, تو پھر ہماری موت بھی اچھی ہو جائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے, بتاؤ کیا حالت ہے؟ کہا اللہ کے رسول گناہوں کا ڈر ہے, اللہ سے ڈر رہا ہوں گناہوں, لیکن ایک اور بات بھی ہے, میں اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا. اس طرح کا ڈر ہو کہ امید اور ڈر کے درمیان انسان زندگی بسر کرے. یہ نہیں اور بس جی جنت ساڑھے واسطے بنی, اتنی امید بنا لی کہ جنت ہے کتنی, ہماری جنت ہے, ہم نے جانے جانا. ایک تو یہ امید ہے, اور ڈر اتنا کہ بندہ کہ میں نے نکلنا ہی نہیں باہر, بس نکلوں گا گناہ ہو جائے گا, بس میں بیٹھا ہوں راہب بن کے. یہ بھی نہیں. امید اور خوف کے درمیان جب انسان زندگی گزارتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو, جو صحابی کہہ رہے ہیں,
مجھے ڈر بھی ہے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں، لیکن امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. جیسے حضرت عمر کہا کرتے تھے نا، وہ کہتے ہیں اگر مجھے پتا چل جائے پوری دنیا میں ایک شخص جنت میں جائے گا باقی سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا. اور اگر مجھے پتا چلے کہ ساری دنیا جنتی ہے ایک شخص جہنمی ہوگا، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ میں نہ ہوں. یہ ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے. تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ سے ڈر بھی ہے امید بھی ہے. آپ نے فرمایا جس چیز کا ڈر ہوتا ہے اللہ اس سے بچا لیتا ہے، اور جو امید ہوتی ہے اللہ وہ عطا کر دیتا ہے. اگر امید ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا لیکن خوف بھی ساتھ ساتھ ہے، ڈر بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے. یہ جو ڈر ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. گناہوں کا ڈر آج ہمیں ہے ہی. گناہ اتنے معمولی بن گئے کہ ہم نے فیشن بنا کے گناہ کرنا شروع کر دیا. کتنے گناہ آپ کے سامنے ایسے رکھے جا سکتے ہیں کہ جن کو ہم فیشن سمجھ کے کرتے ہیں. شادی بیاہ پہ سب سے پہلی تیاری ہوتی ہے کہ پہلے داڑھی کاٹو. عورتیں اپنا جو ہے نا وہ میک اپ ایسا کریں کہ جو خوشبوئیں لگائیں. سب سے پہلی تیاری یہ ہے. یعنی خوشی منانے کے طریقے میں بھی ہم گناہ کو سمجھے کچھ نہیں. اتنا معمولی گناہ معمولی بن گئے. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور کہتے ہیں تم تو ڈرتے نہیں ہو گناہوں سے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے وہ ایسے گناہ کو سمجھتا ہے جیسے پہاڑ ہوتا ہے کہ یہ انہ قاعد تحت جبل، وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا وہ کبھی بھی اس کے اوپر گر جائے گا. کتنا خوف ہوگا کسی انسان کو جو پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو اور اسے امید ہوگی کہ کبھی بھی گر سکتا ہے. اور فرمایا جو کافر ہوتا ہے ان الفاجر، وہ ایسے گناہ کو سمجھتا ہے کہ ایک مکھی کا ذباب مر علی انفی، کہ اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے اس نے اڑا دیا. بس وہ گناہ کو اتنا ہی سمجھتا ہے. اور ہماری حالت گناہوں کو ایسی ہو گئی ہوئی ہے. گناہ کو گناہ سمجھنے کی حالت اب رہی نہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں تم تو پہاڑ جو ہے نا وہ گناہوں کو بال کی طرح سمجھتے ہو، ہم پہاڑوں کی طرح سمجھتے ہوتے. تم سمجھتے ہو چھوٹا سا گناہ ہے لیکن ہم اس گناہ کو پہاڑوں کی طرح سمجھتے ہیں کہیں اس کی وجہ سے پکڑ نہ آ جائے. تو اگر ہمارے دل میں خوف ہو، گناہ کا ڈر ہو، تو پھر اختتام اچھا ہو. اللہ رب العزت خوف کی وجہ سے اس خوف سے بچا دے گا، اور جو امید ہے اللہ وہ عطا کر دے گا. اللہ اکبر. حسن خاتمہ، اچھا اختتام. دنیا سے کوئی چلا جائے لوگ کہہ رہے ہوں اسے موت بڑی اچھی ہے، بہت اچھا مرا. وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے ایک دو جمعہ پہلے رکھا تھا نا، وہ شخص جو راشن کسی کے گھر پہنچاتا تھا، اللہ نے کیسی موت دی کہ بیت اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں اللہ نے اپنے پاس بلایا. وہ ایک چند دن پہلے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، فلسطین کے عالم دین کویت میں درس دے رہے، درس کے دوران ان کو موت آ جاتی. اور کبھی ایسی مواد بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ لوگوں نے کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہے، گانا سن رہے ہیں اور اسی حالت میں موت آ گئی. ہمارے علاقے میں ہم نماز پڑھ کے نکلے، آواز آئی، لوگ بھاگ کے نکلے کہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک گاڑی ٹرین کی زد میں آ گئی. میں خود وہاں پہنچا، اللہ نے اس بندے کو بچا لیا، باقی ساری گاڑی اس کی خراب ہو گئی. اور اس گاڑی کی سکرین پہ فحاشی والے گانے چل رہے. اگر اسی حال میں موت آ جاتی تو لوگ جو آگے دیکھ رہے انہوں نے کیا کہنا تھا، اتنی گندی موت آئی ہے. کئی دفعہ ہم نے ایسی مواد دیکھتی ہیں، ٹک ٹاکروں کو دیکھا کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہے، پتہ ہی نہیں چلا پیچھے سے ٹرین میں اپنی زد میں لے لیا. یا پھر ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں جو ہے نا وہ پیچھے کوئی سانگ لگا ہوا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ بنا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گئے. اور لوگ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی بری موت آئی ہے. موت کو اچھا بنانا یہ ہمارے لیے بڑا اہم معاملہ ہے. ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ میری موت اچھی ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت جو ہے نا وہ ایسی ہو لوگوں کی زبان پہ ایسے الفاظ آئیں کہ جو کسی کو پسند نہ ہو. اپنے رب کے ساتھ ملنے کی امید رکھیں، ہماری موت اچھی ہو جائے. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جیسا وہ گمان کرتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں. اچھا گمان کریں کہ اللہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، لیکن اس سے تعلق بھی تو اچھا بنائے نا. لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان اللہ کے بارے اچھا ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. لیکن رب اچھا کرے گا یہ گمان تب ہوتا ہے جب انسان کا رب سے تعلق ہوتا ہے. جب رب بلاتا ہے انسان آ جاتا ہے. وہ اس کے لیے وقت نکالنا کوئی مشکل نہیں سمجھتا. وہ اللہ سے تعلق بنا کے رکھتا ہے کہ جب میں جاؤں گا مجھے اچھی حالت میں لے کے جائے گا, میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا, کیونکہ میں اس کی باتیں مان رہا ہوں, میں اس کے ساتھ اچھا رہ رہا ہوں. جو رب کا حکم ہے میں وہ مان کے جنت زندگی گزار رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اچھائی پہ اپنے پاس نہ بلائے. تو عزیز ساتھیو, حسن خاتمہ کے لیے کئی چیزیں ہیں جن کی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بھی ہے ڈر رکھیں اللہ کا, اخلاص ہونا چاہیے, سچائی ہونی چاہیے. جو بھی ہے خلوص کے ساتھ کام کرے, اللہ اپنے پاس بلائے گا تو اچھی حالت میں بلائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آ گیا, کہتا اللہ کے رسول بیعت کرنی ہے اور میں نے بیعت جہاد پہ کرنی ہے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے. اللہ اکبر. مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کا خوف آ گیا ہے. جہاد کا جذبہ پہلے جیسا اب نہیں رہا جو صحابہ میں تھا. اللہ ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں اور جو مسلمان لیڈر ہیں امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں, اللہ ان کے دلوں میں جہاد کا جذبہ پیدا فرما دے. بڑی کمال کی بات ہے جہاد. جہاد سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں. مسلمان کا تو شیوا ہی ہوتا ہے. تو وہ کہتا اللہ کے رسول میں نے جہاد پہ جو ہے نا وہ آپ سے بیعت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, بیعت لے لی اس سے. جہاد ہوا, مارکا لڑا, اللہ نے فتح دی. جو مال غنیمت آیا نا اس کو حصہ دیا. تو وہ کہتا اللہ کے رسول میں نے تو اس میں بیعت ہی نہیں کی. میں نے تو بیعت اس بات پہ کی تھی کہ میں جہاد میں شہید ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی حلال ہے, یہ بھی طیب ہے. ہمارے لیے اللہ نے اس کو حلال کیا ہے, میرے لیے اللہ نے غنائم کو حلال کر دیا, یہ بھی تم رکھ سکتے ہو. اللہ کے رسول مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. میں تو رب کے سامنے سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا مجھے شہادت کا تو رتبہ ملے, ایک تیر آئے یا نیزہ آئے اور میری گردن میں لگے اور میں اللہ کی طرف چلا جاؤں. یہ سچائی اس کی اتنی تھی, خلوص اتنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مارکا لڑا اور تلواریں اٹھیں اور نیزوں کی بچھاڑیں ہوئیں اور لاشیں گر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمارے لوگ جو شہید ہوئے ہم نے اس میں تلاش کیا تو وہ اعرابی بھی ہمیں مل گیا. این اس جگہ پہ اسے نیزہ لگا جہاں وہ اشارہ کر رہا تھا کہ اللہ مجھے یہاں پہ جو ہے نا نیزہ لگے اور مجھے موت آ جائے. صحابہ کہتے ہیں اسی جگہ اسے نیزہ لگا اور اللہ نے اسے شہادت عطا فرمائی. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور دعائیں کی. اور اللہ کے رسول دعا میں کہتے ہیں اللہ یہ تیرا سچا بندہ تھا, میں اس بات پہ گواہی دے رہا ہوں. اور جس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں اس کی شان کے کیا کہتے ہیں. اس کو اور کچھ چاہیے ہی نہیں ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائے. سچائی ہو اگر انسان میں, اگر خلوص ہے, جو بھی عمل کر رہا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ اتنا خالص ہو گیا, اتنا سچا ہو گیا کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا, تو پھر اللہ نہیں کرتا. جیسے اس اعرابی کو اللہ رب العزت نے نہیں کیا. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جب اپنے پاس بلاتا تو پھر بڑی اچھی حالت میں بلاتا ہے, اچھی امید کے ساتھ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے میں نکلے ہوئے تھے, وہاں ان کا موت کا وقت آ گیا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ, تو صحابہ کہنے لگے بلال پریشان نہ ہو. حضرت بلال پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کس بات کی پریشانی ہے, اگر آج کا دن میری موت کا دن ہوا تو میں تو آج اپنے محبوب سے جا کے مل لوں گا. میری تو ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اور صحابہ سے ہوگی, میں کیوں پریشان. یہ وہ لوگ تھے جن کو موت سے محبت تھی, ان کو پریشانی کوئی نہیں تھی کیونکہ رب سے تعلق اتنا اچھا تھا. پھر اللہ نے ان کو حسن خاتمہ عطا فرمایا. کیسے کیسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے چن کے اپنے پاس بلایا اور کس طرح سے ان کو اچھا خاتمہ نصیب فرمایا. اللہ ہماری موت کو بھی اچھا کر دے, ہمارا تعلق بھی اللہ سے اتنا اچھا ہو, ہمارا گمان بھی اتنا اچھا ہو کہ اللہ جب بھی آ جائے گی میں تیار. مسئلہ نہیں ہے, میرے حالات ایسے ہیں کہ میں آنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں. اور موت ہم نے پہلے اس پہ بات کی تھی, وہ بتا کے نہیں آتا. اس کی آفت ہی یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کب آ جائے, ہر وقت تیار. اگر وہ کہتا ہے نا میں اس نے خاتمے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس کی خلوت پاک نہیں ہے, وہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے, یہ کوشش نہیں کر رہا.
ممکن ہے گناہ کی حالت میں موت آ جائے. لوگوں کے سامنے بندہ بڑا اچھا بن جاتا ہے. بس اوقات ایسے ہوتا ہے ہمیں لگ رہا ہوتا بندہ بہت اچھا ہے, لیکن وہ خلوت میں جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑوں کے برابر یہ نیکی اللہ کے سامنے لے کے آئیں گے, پہاڑوں کے برابر, تہامہ پہاڑ کے برابر, لیکن اللہ ان کو راکھ بنا کے اڑا دے گا. تو صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی انعامات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بنتے ہیں, حاجی صاحب بنتے ہیں, لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں, اللہ کی حدوں کا خیال نہیں کرتے. ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بندہ حسن خاتمہ کی کوشش ہی نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے اس گناہ کے اندر موت آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا اس وقت یہ مومن نہیں ہوتا, اللہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے. جب چور چوری کرتا اللہ اس کا ایمان چھین لیتا اسے. اور جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کا ایمان اس سے چھین لیتا ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا. اور اگر اسی حال میں موت آ گئی کہ ایمان اللہ نے چھین لیا تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کئی ایسی اموات بھی آپ نے دیکھی ہوگی, شراب اتنی پی لی کہ بندہ مر گیا. ہم نے ایک ایسی موت دیکھی, ایک شخص شراب پی پی کے مر گیا. 3 دن کے بعد پتا چلا جب اس کی بدبو اٹھی کہ یہ بدبخت شراب پی پی کے مر گیا. لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کتنی گندی موت آئی ہے اس. اتنا بدبخت انسان ہے کہ شراب پی کے مر گیا. اگر کوئی گناہ کر کے یہ سمجھتا میں بعد میں توبہ کر لوں, ممکن ہے کہ اسی گناہ کے اندر یہ مبتلا ہو اور اللہ اسے موت دے. اللہ اکبر. تو رب کا خوف, سچائی, خلوص اور استقامت. استقامت یہ ہے کہ آپ اگر نیکی پہ ڈٹ گئے تو ڈٹے رہے. یہ نہیں کہ کسی اور مجلس میں گئے تو اس کے رنگ میں رنگیں گے, دوسری میں گئے تو اس کے رنگ میں رنگیں گے. اگر نماز شروع کی ہے تو ڈٹ جائیں, میں تو ساری پڑھوں. اللہ سے تعلق شروع کیا تو ڈٹ جائیں, استقامت اختیار کریں. استقامت والے بندے کی جو ہے نا بہت اچھی ہوتی ہے, اس نے خاتمہ ہوتا ہے. کیوں؟ یہ ڈٹا ہوا ہے. اگر نمازوں پہ پابندی ہے تو یہ پابندی ختم نہیں کرتا. اللہ کے ساتھ تعلق میں پابندی ہے تو یہ استقامت اختیار کرتا ہے. ہر معاملے میں استقامت. توحید ہے تو اس میں استقامت. حضرت بلال کی موت کا میں نے ذکر کیا, توحید پہ کتنی استقامت تھی. احد احد پکارتے تھے اور مار مار کے انہوں نے لہو لہان کر دیا, دھوپ میں ڈالا, لیکن ان کی زبان سے کبھی بھی رب کی جو ہے نا وہ حمد کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں نکلا. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, استقامت ایسی ہے کہ 40 دن تک پانی بند کر دیا ہے, کھانا بند کر دیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں استقامت نہیں چھوٹے, ڈٹ گئے. اللہ انہوں نے کہا اتار دو یہ لباس, چھوڑ دو خلافت کر نہیں, جو رب نے پہنایا وہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اور استقامت تھی. اللہ نے, اللہ کے رسول خواب میں آتے ہیں, کہا عثمان یہ جو روزہ رکھا ہے نا یہ آج تم نے ہمارے ساتھ افطار کر, اس سے اچھا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہے کہ تم ہمارے پاس آ رہے ہو, ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دین پہ ڈٹے اور پھر ڈٹ گئے, اور موت اللہ نے کیسی دی, مصلی امامت پہ کھڑے ہیں, اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کسی عام کا نہیں ہے, اور مسجد نبوی کا مصلی ہے. ابو لولو فیروز بدبخت نے حملہ کیا اور حضرت عمر جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں. اللہ نے کتنی پیاری موت دی ہے, مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے موت آ جاتی. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, موت آتی ہے, اللہ کے رسول ان کے چہرے کا بوسہ لیتے ہیں. اللہ, اس بندے کی سعادت کے کیا کہنے کہ جس کے چہرے کو اللہ کے رسول چوم رہے. کتنی پیاری موت ہے اس کی, جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے, اور اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے نا دفنا رہے ہیں. لیکن وہی کئی ایسے بدبخت بھی تھے, اللہ کے رسول اپنا لباس پہنا دیتے ہیں, اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں اگر تو 70 دفعہ بھی استغفار کرے نا میرے نبی, میں اس کو پھر بھی معاف نہیں کروں گا. یہ اتنا بدبخت انسان ہے, اس نے اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں تم کو اور صحابہ کو, اور مجھے اس نے اتنا ناراض کیا ہے, اگر اس کو 70 دفعہ بھی تم کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا. ایسے بن کے جائیں, ایسے بن کے جائیں کہ پھر پیچھے سے یہ نہ ہو کہ ضرورتیں پڑے کہ مجھے وہ بھی بھیجو یہ بھی بھیجو. اختتام ہی ایسا ہو کہ لوگ کہیں بڑی پیاری موت آئی, کتنی اچھی موت آئی. وہ ہمارے استاد موت میں ایک واقعہ سناتے تھے, کہتے ایک شخص یمن سے آیا ہوا تھا سعودیہ,
جو بھی کوئی شخص آتا اس کے پاس قرآن لے کے چلا جاتا کہ مجھے یہ سمجھا دے. یعنی قرآن کا شوق اتنا تھا اسے, قرآن پڑھنے کا شوق اتنا, پڑھنا شروع کر دیتا. اللہ نے اس بندے کو قرآن کی حالت میں ادھر ہی جہاں وہ موجود تھا, یمن سے آیا بیت اللہ کے اندر, اللہ نے وہاں موت عطا کر. اور حضرت ابن مجاہد, اللہ کیسی پیاری موت, کہتے ہوتے تھے اللہ دعا کیا کریں, موت کی دعا کیا کریں. کیسی دعا؟ موت کو مانگنی نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اچھی موت عطا کرنا, اللہ حسن خاتمہ نصیب کرنا. امام مجاہد اللہ اکبر کہتے اللہ موت دینا یا قرآن پڑھتے ہوئے دینا یا سجدے کی حالت میں دینا. کبھی موت مانگی اس طرح کی, کبھی اللہ سے یہ سوال کیا اللہ اچھی موت عطا کرنا, اختتام اچھا کر دینا. اختتام کی طرف جانے کا ہے فکر, کوئی ہے ذہن میں, کوئی تھوڑا بہت کوئی آتی کبھی یہ خیال کہ میں نے مرنا ہے؟ اگر آتا ہے تو پھر یہ دعا ہونی چاہیے, ہاتھ اٹھے پھر لبوں پہ یہ دعا آئے. وہ کیا کہتے ہیں اللہ یہ سجدے میں دینا یا قرآن پڑھتے دینا. اور آپ جانتے ہیں کیسے موت دی اللہ نے؟ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں سجدہ آ گیا, سجدہ تلاوت. قرآن پڑھتے پڑھتے جو سجدہ آ جائے اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں. ایک تو نماز کا سجدہ ہے نا, وہ سجدہ تلاوت الگ سے ہوتا ہے. سجدہ تلاوت آیا, اس سجدے میں گئے, اللہ نے روح قبض کر. یعنی اللہ سے دعا یہ کر رہے اللہ یا سجدے میں دینا یا قرآن پڑھتے ہوئے دینا. اللہ نے دونوں چیزیں پوری کر دی. قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن کے اندر جو سجدہ آیا اللہ نے اس میں موت عطا کر. اللہ اکبر. اللہ سے مانگا کریں اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمانا. اللہ موت آئے تو زبان پہ کلمہ جاری کر دے. اللہ موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ تو ہم پہ راضی ہو. اس طرح کی دعائیں مانگا کرے. اللہ اپنی رضا میں اپنے پاس لے کے جانا, کہیں تیری ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. ہم اتنے کمزور ہیں, ہم قبر میں جا کے ہم سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. اللہ بے حساب ہی اپنے پاس بلا لینا. یہ حساب کتاب کے چکروں میں پڑ گئے پھر اللہ ہم اتنے کمزور ہیں, ہم سے حساب نہیں دیا جاتا. بے حساب اللہ اپنی جنتوں کا داخلہ دے دینا اور ہمارا خاتمہ اچھا کرنا. اللہ سے یہ دعا کیا کرے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, وہ آخری وقت آیا نا, کہتے مجھے تخلیہ دے دو, اٹھ جاؤ سارے باہر چلے. سب کو باہر بھیج دیا. تو کہتے ہم باہر کھڑے ہوئے, ساتھی کان لگایا کمرے میں, ان کی آواز آ رہی, کیا کہہ رہے ہیں؟ مرحبا بہذہ الوجوہ, ان چہروں کو خوش آمدید. یہ جو چہرے ہیں یہ کوئی چہرے انسانوں اور جنوں کے نہیں ہیں, یہ اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں. یعنی فرشتے ان کو نظر آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں مرحبا. اور قرآن کی ایک آیت پڑھتے پڑھتے ان کو اللہ موت عطا کر دے. بس ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ, جب بندہ اچھائی میں لگا رہے نا اللہ پھر اسی حال میں اسے اپنے پاس بلاتا ہے. ابو زرع رازی, ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. اپنے مرنے والوں کو یعنی جو قریب المرگ ہو اسے تلقین کیا کرو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے. بعض لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں جی نہیں تلقین نہیں کرنی چاہیے, قریب پڑھنا چاہیے, وہ بھی پڑھ دے. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے جس کو سمجھ آتی, لیکن جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے اسے تلقین کریں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آخری الفاظ یہ ہو گئے وہ بندہ جنتی ہے. تلقین کریں, اسے پڑھنے کا کہیں. ابو زرع رازی 7 لاکھ حدیثیں یاد ہیں, ساری زندگی قرآن پڑھا, حدیث پڑھی. جس حال میں بندہ رہتا ہے اللہ اس حال میں اسے لے کے جاتا ہے. تو حدیث پڑھاتے پڑھاتے زندگی گزری. آخری جب وقت آیا نا, ساتھی کہہ رہے ہیں وہی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو, زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے, اس طرح سے ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں. انہوں نے حدیث کی سند پڑھی. حدیث کی سند ہوتی مجھے فلاں نے بتایا, فلاں کو اس نے, پھر اس نے کرتے کرتے تابی, پھر تبا تابی سے تابی, پھر صحابی, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پوری سندیں. اسی طرح تو نہیں علم ہمارے پاس آ گیا. تو وہ کہتے حدیث پڑھی حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر. کہتے حدیث پڑھتے پڑھتے ایک غلطی کر دی جان بوجھ کے. ابو زرع رازی نے ساری زندگی حدیث پڑھی تھی. وہ کہتے یہ تم نے غلط پڑھا, میں پڑھتا ہوں حدیث. جب حدیث خود شروع کی, اور وہ حدیث کون سی تھی؟ یہی حدیث پڑھی حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر. پوری حدیث کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم
بلا الہ الا اللہ جب یہ الفاظ کہے تو ان کی روح پرواز کر جائے۔ اللہ جب بندہ جس حال میں رہے، جیسے جو اس کی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، اللہ اسی حال میں اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ اللہ کو وقت دیا کریں۔ میں آخر پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جلدی آیا کریں۔ جمعہ پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور علماء تو یہ تک کہتے ہیں اس وقت میں جو کمایا وہ حرام کمایا تم نے۔ اذان ہو جائے تو آ جاؤ، چھوڑ دو، ایک دن اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ کیسی ہماری بدبختی ہے کہ ہم جمعہ سے پہلے اگر موت آ گئی، حرام کھاتے کھاتے کماتے کماتے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اللہ ہماری موت اچھی کر دے۔ ابھی مسجد بھری ہے، ہال بھی بھر گیا، ادھر بھی لوگ ہیں، آئے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ مسلمان ہیں، اللہ ہماری حال پہ رحم کرے، اللہ ہماری اصلاح کر دے، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔